Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو آج کے اس مبارک دن میں، مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس خالق دو جہاں سے دعا ہے کہ آج کے اس مبارک دن کو، مبارک محفل کو قبولیت سے نوازے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس بابرکت محفل میں، بابرکت دن میں آپ حضرات کے سامنے پھر حقوق والدین کا موضوع لے کر آیا ہوں۔ اسی موضوع کے تحت، عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند منٹ باتیں کروں گا، گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی کے ساتھ غور سماعت فرمائیں گے۔ آج دنیا کے اوپر، آج پرفتن دور میں جب ہم دنیا کے اوپر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہر صنف سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے۔ ہر صنف ظلم و ستم کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے حق کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے سے ہر شخص کو شکایت ہے، چنانچہ رعایا کو شکایت ہے اپنے بادشاہ سے، بادشاہ کو شکایت ہے اپنے رعایا سے۔
ایک غلام کو نوکر کو شکایت ہے اپنے مالک سے، مالک کو بھی شکایت ہے اپنے نوکر سے، والدین کو شکایت ہے اپنی اولاد سے، اولاد کو بھی شکایت ہے اپنے والدین سے۔ آج ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اولاد اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اولاد اپنے والدین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آج اولاد والدین کے ساتھ بدسلوکی، گالی گلوچ، بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں۔ ان کے ادب کو، ان کی عزت کو، ان کے احترام کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہم اپنی ماں کے اوپر ظلم و ستم کے برسات برساتے ہیں۔ جس ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں پالا، پیٹ میں رکھا، جس ماں نے آپ کو 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے آپ کی پریشانی کو، آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، جس ماں نے آپ کی خوشی کے لیے ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے قربان کر دیے، آج اسی ماں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ ہم توڑ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حقوق یہی ہے؟ میرے بھائیو، ہرگز نہیں۔ یہ والدین کا حقوق نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر ظلم و ستم کریں، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں، ان کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے نبی کی حدیث میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ما حق الوالدین، والدین کا حقوق، والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، ان کے ساتھ فرما برداری کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں، جنت میں ہوگا۔ اور اگر اس کا اپوزٹ کرو گے، ان کے ساتھ گالی گلوچ سے پیش آؤ گے، ان کی فرما برداری نہیں کرو گے، ان کی باتوں کو نہیں مانو گے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ آپ یہ ایک بات غور سے کان کھول کر سن لیں، کوئی بھی شخص اگر اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کے دلوں کو دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد میرے اللہ کے یہاں اس کا جو حشر ہوگا وہ ہوگا ہی، لیکن دنیا کے اندر میرے اللہ عبرت کے لیے اس کو دکھا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، تقریباً پاکستان کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کیا، میرے اللہ نے ان کا کیا حشر کیا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، شام کو وہ اپنے کام سے واپس سے گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس کی ماں کے خلاف اس کے کان میں کچھ زہر اگلتی ہے۔ وہ بدبخت اپنی بوڑھی ماں کے پاس جاتا ہے، اس کی بوڑھی ماں اس کے ہڈیوں کو، جنہوں نے اپنے ہڈیوں کا رس نچوڑ کر اپنے بچے کو جوان کی تھی، وہ بوڑھی ماں مصلی کے اوپر ہوتی ہے، نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں ہوتی ہے، وہ شخص جا کر اپنے پاؤں کو اپنے ماں کے سر پر اتنا زور سے رکھتا ہے، اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، مالک حقیقی سے جا کر مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ماں کو نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے۔ جب دفنانے کی باری آتی ہے، قبرستان لے جایا جاتا ہے، قبر میں اتارتا ہے،
تو وہ شخص جو اپنے ماں کو مارا تھا اور اس کا چچا زاد بھائی دونوں قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں ماں کو نیچے مٹی کے اندر ڈالنے کے لیے، اس کا چچا زاد بھائی صحیح سالم اوپر نکل آتا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے قبر اس کو اپنے اندر دبوچ لیتی ہے، وہ چیخنے لگتا، چلانے لگتا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ کوششیں کرتا ہے، ساری کی ساری کوششیں کارآمد نہیں ہوتی، بیکار جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے، علماء کرام سے، ولی اللہ سے، بزرگوں سے دعائیں کرائی جاتی ہے، لیکن اس کی دعا بھی میرے بھائیوں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کا عذاب آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو، جب میرا اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اگر تمہارے درمیان کوئی ولی اللہ بھی ہوگا، کوئی علامہ بھی ہوگا جو رو کر گڑ گڑا کر دعا بھی کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، رد ہو جائے گی، آخرکار وہ بدبخت شخص روتا روتا مر جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر ہی مٹی ڈال کر قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں، بعد میں اس کی بیوی کے پاس لوگ جاتے ہیں، آخرکار کیا ماجرا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ حال کیا؟ اس کی بیوی کہتی ہے رو کر گنہگار میں ہوں، گنہگار میں ہوں، میں نہیں، اس کے ماں کے خلاف اس کے کان میں زہر اگلا تھا۔ لیکن میرے بھائیو خدا اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ میرے نبی فرماتے ہیں اسی طریقے کے الفاظ۔ صحابہ کرام سن کر تعجب کرنے لگتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف کھانے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کس کی ناک خاک آلود ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت میں اپنا گھر نہ بنا لے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ میرے بھائیوں، والدین کی عزت کرنا فرض ہے، نماز روزے کے طریقے سے والدین کی فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکات فرض ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے۔ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، میرے نبی کے حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، علماء کرام کے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا تمام کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس سے اس کے ماں باپ والدین خوش ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہیں، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہیں، ناخوش ہیں، اس سے میرا اللہ بھی خوش ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث اٹھائیے، جلد ثانی صفحہ نمبر 12 میں اٹھا کر دیکھیے، میرے نبی کی حدیث آپ کو مل جائے گی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس سے میرا اللہ خوش، جس سے اس کے والدین جس شخص سے خوش ہے اس سے میرا اللہ بھی خوش ہے، آسمان کے ملائکہ فرشتے بھی اس سے خوش ہیں، زمین و آسمان بھی اس سے خوش ہیں، جنات بھی اس سے خوش ہیں، میرے نبی بھی اس سے خوش ہیں، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہیں اس سے میرے اللہ، اس پر میرے اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، زمین و آسمان کی لعنت ہے، اس کا کوئی بھی عمل میرے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی، اس کا روزہ بھی قبول نہیں، اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، کوئی بھی عمل جو شخص اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچاتا ہے اس کا کوئی بھی عمل میرے اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کتنے بڑے علامہ کیوں نہ بن جائیں، کتنے بڑے تہجد گزار کیوں نہ بن جائیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کے دلوں کو دکھاتے ہیں آپ کا کوئی عمل میرے اللہ کے سامنے، میرے اللہ کے پاس
قابل قبول نہیں ہوگی، حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیے آپ کو مل جائیں گی۔ میرے نبی ایک مرتبہ فرماتے ہیں، میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے، محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام تعجب سے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص بھی رات میں اپنے والدین کو دن میں 100 مرتبہ محبت بھری نگاہ سے دیکھے، کیا اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا، میرے اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں، اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ذرا اندازہ تو کرو، کوئی شخص ہمارے سامنے ہمارے محلے میں حج کرنے جاتا ہے، نہ جانے کتنے پیسہ خرچ کر کے حج کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں شک و شبہ رہتا ہے میرا جو پیسہ تھا حلال تھا یا حرام، جائز طریقے سے میں نے اس کو کمایا تھا نہ جائز طریقے سے، میرا حج قبول ہوا تھا نہیں، اللہ کے سامنے میرا حج قابل قبول ہے یا نہیں۔ لیکن میرے نبی کیا فرما رہے ہیں، کوئی شخص اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، جتنا مرتبہ دیکھے گا اس کو اتنا مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اب اندازہ لگائیے، اگر کوئی شخص ہمہ وقت ہر وقت اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے ان کی باتوں کو مانے، ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے کتنے درجے بلند ہوں گے، اندازہ تو لگائیے۔ ہاں میرے بھائیوں، ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کی عظمت، ان کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں ہر طرح کی پریشانیوں کو سہتی ہے، ماں ہر طرح کی تکلیفوں سے گزرتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ سردی کی رات کو سردی نہیں سمجھتی، گرمی کے دن کو وہ گرمی نہیں سمجھتی۔ جب بچہ سردی کے رات میں پیشاب کر دیتا ہے، پیخانہ کر دیتا ہے، ماں اسی وقت اس کے کپڑے کو بدلتی ہے، اس کے بعد اپنے سینے سے اس کو لگاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جلد ثانی صفحہ نمبر 883 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، پاس آیا، اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ من احبت بحسن صحابہ، اللہ کے رسول میرے والدین میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا امک، تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ ثم من، یعنی پھر اس کے بعد حسن سلوک کا میرے والدین میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر میرے نبی فرماتے امک، تمہاری والدہ۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ ثم من، پھر میرے نبی فرماتے ہیں امک، تمہاری والدہ، تمہاری اماں۔ جب وہ چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے تو میرے نبی فرماتے وَأَبُوكَ، تمہارے ابا، تمہارے والد محترم۔ اس سے میرے بھائیو ہم یہ نہ سمجھیں کہ باپ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا، باپ کا کچھ بھی حق نہیں ہے۔ بچے کے لیے باپ بھی ساری کی ساری پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، بچے ہی کی خاطر باپ نہ جانے کتنے لوگوں کے گالی گلوچ سنتے ہیں، فقیر کے جیسے سے لوگوں کے سامنے جا کر کام مانگتے ہیں،
اس کی گالی گلوچ سنتے ہیں، دن رات اپنے بچے کے لیے اپنے جسموں کو کھٹاتے ہیں، تھکاتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر ادر کنٹری تک پہنچ جاتے ہیں، سعودی عربیہ پہنچتے ہیں، 2-3 سال سے بعد اپنے بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں، روپیہ پیسہ کما کر اس کے بعد اپنے بچوں کو اس پیسے سے اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ باپ بھی اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، جس وقت ماں بچے کو جنتی ہے اس وقت جو درد ہوتا ہے وہ ساری کی ساری محبت باپ کا اس درد کا میرے بھائیوں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے میرے نبی کے حدیث میں ہے، باپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ حقدار ماں کا ہوا کرتا ہے، حسن سلوک کا ماں کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس لیے انسانوں کو، مسلمانوں سے ماں کی زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے باپ کو دھکے دو، باپ کو گھر سے باہر نکالو، ان کے سامنے آنکھیں دکھا کر بات کرو، یہ بات نہیں ہے۔ ماں کی عظمت کو بتانے کے لیے میرے نبی نے فرمایا ماں کا حق زیادہ ہے۔ میرے نبی نے دوسرے مقام پر فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، ان کے سامنے ادب سے پیش آئیں۔ کبھی بھی آپ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے جسم کا ایک بوٹی نوچ کر دے دیں گے پھر بھی اپنے والدین کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے ایک واقعہ ہے، ایک شخص اپنی والدہ سے کہتا ہے میری اماں جان، میں آپ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی والدہ کہتی ہے میرا بیٹا تو میرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں اماں جان، میں آپ کا حق ادا کروں گا۔ اس کی والدہ کہتی ہے اچھا تو شام کو جب گھر واپس آئے تو میرے کمرے میں آ جانا۔ وہ بیچارہ دن بھر کا تھکا مارا، دن بھر کا کام کیا ہوا شام کو واپس آتا ہے، اپنے ماں کے حجرے میں کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تو آ گیا؟ وہ کہتی ہے ہاں امی جان میں آ گیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو سو جا۔ وہ شخص اپنے ماں کے قدموں میں لیٹ جاتا ہے۔ بیچارہ دن بھر کا تھکا مارا تھا، اس کو فوراً نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ جب اس کی والدہ دیکھتی ہے میرے بیٹے کو اچھی نیند آ گئی، خراٹے لینا شروع کر دیا، اس کی ماں اس کو پکڑ کر ہلاتی ہے، جگاتی ہے۔ جب وہ جگتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ وہ شخص پانی لانے جاتا ہے، پانی لاتا ہے، اس کی ماں اس پانی کو پیتی ہے۔ پھر ماں کہتی ہے بیٹا سو جا۔ وہ سو جاتا ہے۔ پھر اس کی ماں دیکھتی ہے میرے بیٹے کو اچھی نیند آ گئی، پھر اس کو جگاتا ہے۔ پھر وہ ماں کو ملتے ملتے اٹھتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا پانی لے کر آ۔ وہ بیٹا پانی لاتا ہے، ماں آدھا گلاس پانی پیتی ہے اور آدھا گلاس بچا ہوا پانی اس کے بستر پر بکھیر دیتی ہے۔ وہ بیٹا دل میں سوچتا ہے ماں کو میں کوئی جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھے اپنے ماں کا حق ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، نیند تلوار کے نوک پر بھی انسان کو ضائع کرتی ہے۔ بیچارہ دن بھر کا تھکا مارا تھا، نیند سے دو چار دھیے ہوئے بستر میں وہ سو جاتا ہے، فوراً اس کو نیند آ جاتی ہے۔ پھر وہ جب اچھی اس کو نیند آ جاتی خراٹے لینا شروع کر دیتا، پھر اس کی ماں اس کو جگاتی ہے۔ وہ جگتا ہے آنکھ ملتے ہوئے، ماں کہتی ہے بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آ۔ وہ شخص دوڑتا ہوا پانی لینے جاتا ہے، پانی لا کر والدہ کو دیتا ہے۔ اس کی ماں پانی پیتی ہے اور آدھا گلاس پانی جس طرح بستر بھیگا ہوا نہیں تھا ادھر پانی وہ بکھیر دیتی ہے۔ اب پورا کا پورا بستر اس کا بھیگ جاتا ہے، پانی سے شرابور ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیٹا کچھ نہیں بولتا۔ اس کے دل میں یہی خیال آتا مجھے میری والدہ کا آج حق ادا کرنا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا سو جا۔ پھر وہ سو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو اچھی نیند آ جاتی پھر وہ خراٹے لینا شروع کر دیتا، ماں پھر اس کو جگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آ۔ پھر وہ پانی لاتا ہے، پھر ماں تھوڑا سا پیتی ہے اور پورا کا پورا پانی اس مرتبہ اپنے بچے
بچے کے بدن پر اپنے بچے کے کپڑے کو پھینک دیتی ہے تو اس کی ماں ایسی کرتی ہے، اس کا بیٹا چلا کر کہنے لگتا ہے امی جان یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا پاگل پن ہے، میں اتنا تھکا مارا ہوں، پریشان حال ہوں، مجھے اتنی اچھی نیند آ رہی ہے، آپ بار بار مجھے اٹھا رہے ہیں، یہ کیا نوٹنکی کر رہی ہے، سچ میری بیوی کہتی ہے کہ تمہاری ماں پاگل ہو گئی ہے، کیا پاگل پنتی کی بات آپ کر رہی ہے۔ اس کی ماں یہ جواب سن کر رونے لگتی اور کہتی ہے بیٹا تو نے میرا حق ادا کر دیا، ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا جب تو بچپن میں تھا، جب تو چھوٹا بچہ تھا، سردی کی رات میں تو بستر پر پیشاب کرتا تھا، پیخانہ کر دیتا تھا، میں فوراً پورا کپڑا چینج کرتا تھا، بدلتا تھا، میں کبھی بھی تجھے پاگل نہیں کہتی تھی، میں پیار سے تجھے اپنے سینے سے لگاتی تھی، میں تجھے اپنے گود میں لیتی تھی، لیکن تیرا پیشاب کا دھاگ، تیرا پیشاب کا قطرہ ڈائریکٹ میرے منہ پہ آتا تھا، میرے حلق کے اندر ایک ایک مرتبہ چلا جاتا تھا، کبھی بھی میں نے تیرے اوپر غصہ نہیں کیا، میں کہتا تھا میرا دلارا ہے، میرا لال ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، تیرے پیشاب کو صاف کر کے اپنے منہ کے اندر پی کر اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، اور بیٹا تو نے میرا حق ادا کر دیا۔ یہ جواب سن کر میرے بھائیوں، وہ بیٹا اپنے ماں کو اپنے سینے سے لگا لیتا اور کہتا ہے امی جان میں آپ کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتا، ہاں میرے بھائیوں ہم اپنے والدین کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے، خدا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنا کام کرتے ہیں، دن رات کی محنت کر کے آپ روزی کماتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کے صبح داڑھی کی وجہ سے آپ کو رزق دیتا ہے، کتابوں کو اٹھا کر کے پڑھو، جب آپ کے والدین رات کو سوتے ہیں آپ اپنے بیوی کے ساتھ گرم بستروں سے آرام کرتے ہیں، لیکن آپ کے والدین آپ کے ماں باپ جب کروٹ بدلتے ہیں بستروں پر ان کی زبان سے ایک ہی آواز نکلتی ہے میرے مولا میرے بچے کو سلام کیا فرما، میرے بچے کو خوش رکھ، جب وہ راستے میں چلتے ہیں راستے میں ٹھوکر لگتی ہے ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے میرا اللہ میرے بچے کو اچھا رکھ، میرے بچے کے اوپر سے ساری کی ساری مصیبتوں کو ختم کر۔ لیکن میرے بھائیوں آج ہم اسی والدین کو نہ جانے کیسے کیسے گالی کے اس الفاظ سے ان کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ نہ جانے کیسا کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ادب کے خلاف ہوگا، اتنا گندا گندا گالی ہم دیتے ہیں، میں جانتا ہوں میں دیکھا رہی ہوں میرے بھائیوں مسجد کے ادب کے خلاف ہوگا، میرے بھائیوں خدا اوپر والے سے گزرے جس ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں پالا اس ماں کو ہم نہ جانے ایسی گندی گندی گالی کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، خدا اپنے والدین کی ادب کرے، ان کا عزت ان کی عزت کرے، ان کا ادب ان کا احترام کرے۔ میرے بھائیوں ایسا آپ کے والدین ماں باپ کی بھی غلطی ہے، ماں باپ کی بھی کمی ہے، آپ کا والد آپ کا بچہ جو آپ کا آج نافرمان ہے آپ کی بھی غلطی ہے، پہلے بچپن میں تو آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو نہ جانے کون سے پیر فقیر کے پاس پہنچتے ہیں، تعویذ گنڈے والے بدبختوں کے پاس پہنچتے ہیں، ڈھونگیوں کے پاس پہنچتے ہیں، تو تعویذ دے دو، مسجد کے امام کے پاس آتے ہیں میرے بچے کے لیے دعا کرو، میرا بچہ نالاج ہو گیا، ہاں بچے کو بگاڑو تم اور مسجد کا امام تیرے بچے کو سدھارے۔ خدا اگر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ خود بخود آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ ایک وقت تھا لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بڑوں کا قول ہے، بڑے فرماتے ہیں، بڑوں کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا گود کھلاؤ سونا کھلاؤ، لیکن ان کے اوپر شیر کی نظر رکھو، شیر کے جیسے اپنے بچوں کو دیکھو کہ تمہارا بچہ بگڑ نہ جائے۔ بڑے فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے بچے سے پیار ہے، اگر تمہیں اپنے بچے سے محبت ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا بچہ آگے چل کر خراب نہ ہو، تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ سے نہ نکلے تو 2 کام ضرور کرو۔ خدا کی قسم کھا کے بڑے فرماتے ہیں کبھی بھی تمہارا بچہ تمہارے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ ایک کام یہ جو آج سب سے بڑا فتنہ ہے موبائل، اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل کبھی نہ دو، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل کبھی نہ دو۔ اگر آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیے سمجھ لو وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی، اور اپنے بیٹے کو بھی موبائل مت دو، جس دن آپ نے دے دیا آپ کا وہ بیٹا نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ دوسرا کام بڑے
فرماتے ہیں یہ کرو، ان کو اپنا اگر اس کی زندگی آپ کو پیاری ہے ان کے ہاتھ میں کبھی بھی گاڑی نہ دو، گاڑی دے دیے نہ جانے کب وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ خدا میرے بھائیوں، بچے کو ہم ہی بگاڑتے ہیں، یا ہم بچپن میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں گے، اس کی ہمت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھے، پہلے زمانے کا بچہ ہوا کرتا تھا اپنے ماں کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات تک نہیں کرتا تھا۔ ایک وقت تھا اگر بچے کو اگر بیٹے کو اپنے والدین سے کچھ مانگنا ہوتا تھا، اپنے ماں کے پاس آ کر کہتا تھا ابو سے کہو مجھے یہ چیز دے، لیکن آج ہے باپ کے سامنے بول کے کہتا مجھے یہ ہونا مجھے یہ ہونا۔ آج عجیب زمانہ آ گیا۔ پہلے زمانے میں بچے کو پڑھائی کے لیے کچھ اور گفٹ دیا جاتا تھا، تو پڑھے گا تجھے میں یہ گفٹ کھانے کی دوں گا، یہ چیز دوں گا۔ لیکن آج کے ہمارے بدبخت والدین اپنے بچے سے شرط لگاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو یہ کلاس کرے گا میں تجھے اتنا بڑا موبائل دوں گا، ایسا گاڑی دوں گا۔ کاش تم اپنے بچے سے شرط لگاتے، ویسے تو شرط جائز نہیں ہے، کاش اپنے بچے سے کہتے تو یہ ایگزام پاس کرے گا میں تجھے ایسی بک دوں گا، میں تجھے ایسی کتاب دوں گا، میں تجھے یہ کراؤں گا، میں تجھے وہاں گھومنے کے لیے لے جاؤں گا۔ لیکن آج کے ہمارے والدین ہیں جو اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ تو یہ ایگزام پاس کر لے میں تجھے یہ بڑا موبائل لا کے دوں گا، بگڑنے کے لیے۔ خدا آج جو ہم خون کا آنسو رو رہے ہیں، والدین آپ کو بچے کو بگاڑنے میں جو آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کا اہم رول ہے۔ خدا اپنے بچپن میں اس کے بچپن میں آپ ان کی تربیت کر لیے ہوتے، آج آپ کا بچہ آپ کی عزت کرتا، آپ کا ادب و احترام کرتا۔ خدا میرے بھائیوں، اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں۔ آج ہمارے پاس تو اپنے بچے سے بات کرنے کا، اس سے کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں۔ بچے کہاں پڑھ رہا کیا پڑھ رہا ٹائم نہیں، دن بھر آفس میں نہ جانے کہاں جا کے کام کرتے ہیں، شام کو گھر واپس آتے ہیں یہ فتنہ ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھاتے سو جاتے ہیں، یا فجر کی نماز آپ 9 بجے اٹھتے ناشتہ راستے میں کرتے نکل جاتے، کبھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہم بچے سے بات کریں۔ ایک زمانہ تھا لوگ روکھی سوکھی کھاتے تھے، کام کو جاتے تھے، شام کو واپس آتے ہی 6 بجے ہوتا 6 بجتا تھا شام کا، گھر کی کنڈی لگ جاتی تھی اور بچے کو جیب میں لیتے تھے۔ گھر کا پرنسپل، گھر کا محتمم، گھر کا آنر اپنے بچے کو جیب میں لے کر والدین پوچھتا تھا اور بچے سارے گھر کا شکایت کرتا تھا آج میری امی نے مجھے اس بات کو مارا ہے، آج میرے گھر میں میری خالہ آئی تھی، آج میرے گھر میں یہ ہوتا تھا، آج میری امی نے یہ گالی دی ہے۔ والدین ساری سے ساری باتیں کو سنتا تھا، اس کے بعد بیوی آتی تھی اس کی شکایت کرتا تھا، اس کے بعد باپ فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں آتے تھے اور ناشتے پہ بیٹھتے تھے، اپنے بچے کو لیتے تھے اور بچے کی جو کل غلطی کی تھی بچے کو کہتے تھے میرا بیٹا کل تو نے یہ غلطی کیا تھا آج نہیں کرنا، تو نے کل یہ کام کیا تھا آج نہیں کرنا۔ ناشتہ کر کے اپنے بچے کو سینے سے لگاتے تھے، اس کے بعد اپنی بیوی کو پیسہ دیتے تھے۔ آج میرے بھائی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچے سے پوچھیں اسکول میں تم کیا پڑھ رہے ہو، مسجد میں جا کے تم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ جب ہم جانے لگتے تکیے کے نیچے چند پیسے لے لیتے ہیں، یہ محبت کی علامت نہیں ہے، یا آپ اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا آپ کا بچہ آپ کو لات مارے گا، آپ خون کی آنسو روئیں گے۔ خدا میرے بھائیوں، بچپن میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں، خود بخود جوان ہو کے وہ بچہ آپ کو عزت کرے گا۔ میرے بھائیوں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں، امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھ سنت